آدمی اور انسان میں فرق سمجھا دیں۔ پہلے بنیادی طور پر 3 جبلتیں ہیں: ضرورت کے مطابق خوراک حاصل کرنا، تولید نسل کے لیے جنسی لحاظ سے جفتنی کرنا، اور جاگنا سونا۔ بات یہ ہے، آپ پہلے جانوروں میں اور انسان کا فرق سمجھ لیں تو آپ کے سمجھ میں بات آ جائے گی۔ جس طرح گائے، بھینس، بیل، بکری، ہاتھی، شیر سب کچھ وہی جبلتوں کے تحت کرتے ہیں جو انسان کو بھی جبلتیں ملی ہیں: کھانا، سونا، ٹٹی پیشاب کرنا، بچے پیدا کرنا، سردی گرمی سے بچنا، بیمار ہونا، صحت مند ہونا، یہ سب برابر ہیں۔ جتنے جاندار ہیں جو جبلتوں کے تحت زندہ ہے، جس کو ہم آدمی کہتے ہیں، وہ یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے۔ ان میں سے کوئی جانور ایسا ہے جو کسی دوسرے جانور کی مدد کر سکے، اس کو ہیلپ آؤٹ کر سکے؟ کوئی جانور ایسا مجھے بتا دیں جو دوسرے جانور کی مدد کرتا ہو۔ تو جب آدمی دوسروں کی مدد کا بیڑا اٹھاتا ہے، ان کے لیے فکر مند ہوتا ہے، تو وہ آدمیت سے نکل کے انسانیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ انسان وہ ہے جو دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچ رہا ہے، پازیٹیو کر رہا ہے، پازیٹیو پلاننگ کر رہا ہے، وہ انسان ہے۔ انسانیت کی معراج دوسرے کے لیے اخلاص کی بنیاد پر خدمت کرنا، کام کرنا، اس کی تکلیفوں کو رفع کرنے کی کوشش کرنا ہے، وہ ہے انسان۔ ورنہ صرف بچے پیدا کرنا، سو لینا، روٹی کما لینا، یہ آدمیت ہے۔ تو آدمیت کی معراج جو ہے وہ انسانیت ہے، اور وہ تب ہوتی ہے جب وہ دوسروں کی بہتری سوچنا شروع کرتا ہے، کرنا شروع کرتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس میں اور دوسرا یہ کرتا ہے، وہ نیگیٹو چیزیں جو ہمارے سوچ میں موجود ہیں ان کو رد کرتا ہے۔ غصہ، نفرت، حسد، لالچ، شدت، بدلہ، شہوت، لذت، یہ چیزیں جب چھوڑتا ہے تب بھی انسان بنتا ہے۔ یہ چیزیں اس کو انسانیت کی معراج پہ نہیں پہنچنے دیتی، مگر سب سے اول وہی ہے کہ جس میں انسان دوسروں کے لیے بہتری کے اعمال شروع کرتا ہے، بہتری کی پلاننگ شروع کرتا ہے، بہتری کی سوچ شروع کرتا ہے، تو آدمیت سے پرموٹ ہو کر ترقی کر کے انسانوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور امام الانس ابراہیم خلیل اللہ کو کہا گیا انسانوں کے امام۔ ان کی زندگی کی اسٹڈی کریں، اس کی معلومات کریں، پھر دیکھیں کہ ان کا شکر کا لیول، توحید کا لیول، خدمت کا لیول، نفع نقصان کی سوچ کا، غور و فکر کا لیول کیا کیا تھا، تو آپ کو پتہ لگے کہ انسانیت میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اگر انسانیت کو ڈیٹیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو قرآن میں جتنی جگہ ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ موجود ہے اس کو اسٹڈی کریں اور دیکھیں وہ کون کون سے ایسے افعال تھے، کون کون سے ایسے اعمال تھے ان کے جو ان کو امام الانس بنا گئے، انسانوں کا امام بنا گئے۔ امام العدم نہیں کہا اللہ نے ان کو، امام الانس کہا، انسانوں کے امام۔